الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الاعلیٰ کی آخری آیت نمبر 9 سے آخر تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلے سورت کی ابتدا میں تسبیح کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہوا، پھر انسان کی طبعی ضرورت ہدایت اور اس کے حصول کے ذرائع کا تذکرہ ہوا، اور جس کی پھر مثال اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا جو چارہ ہے ان کے لیے جس چارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بندوبست کیا۔ تو جس طرح ان کا بندوبست ہوا ہے تو فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اس کا بھی انتظام کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر اللہ رب العالمین ہی کارساز ہے۔ دعوی توحید کا ذکر ہوا کہ اللہ ہی کارساز ہے، تو اسی کے اوپر یہ دلیل بھی دی کہ اللہ تعالیٰ چارے کو نکالتا ہے پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے۔ تو یہ قدرت رکھنے والا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ امور دنیا کے جتنے بھی چلتے ہیں وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور دنیا کے تمام امور اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا ذکر ہوا، اور قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، قرآن کریم کے بھولنے کا آپ اندیشہ نہ کریں، ہم ہی آپ کے اوپر قرآن پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے کہ آپ اس کو بالکل بھولیں گے نہیں، اس کو بھولیں گے بالکل ہی نہیں۔ پھر آگے دعوی توحید کا دوسرا حصہ بیان کیا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی جہر کو بھی جانتا ہے، وہی پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا وہی ہے۔ اب ہر دعوی توحید کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ پہلا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس کے اوپر انعام دیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ دوسرا دعوی توحید بیان کیا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر انعام دیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ اب کس چیز کو آسان کر دیں گے؟ تو فرمایا اعمال جو جنت کے ہیں ان کو آسان کر دیں گے، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اچھا عمل وہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا شریعت کی راہ کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، شریعت کی راہ کو آسان کر دیں گے، معرفت کو آسان کر دیں گے، اور ملک و ملت اور سیاست کا جو طریقہ ہے حکومت چلانے کا، وہ ساری راہیں آپ کے لیے ہم کیا کر دیں گے؟ آسان بنا دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ پھر آگے فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ فذکر ان نفعت الذکر، آپ سمجھائیے، نصیحت کیجئے۔ اگر ان نفعت الذکر، اگر آپ کی نصیحت فائدہ دیتی ہے،
اب یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، ایک اعتراض سا ہوا کہ اس آیت سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کے نافع ہونے کا، یعنی اس کا فائدہ کسی کو ملے تو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، تب جا کر انسان کو تبلیغ کرنی چاہیے، وغیرہ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے تو بظاہر یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے مفسرین نے بہت سارے جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، تو آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک نصیحت اور واعظ فائدہ مند ہونے کی توقع ہو، امید ہو، اور وہاں دعوی توحید اور نصیحت اور تبلیغ آپ جاری رکھیے، اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑیں نہ۔ اور جہاں انابت نہیں پائی جاتی، اس کی طرف توجہ نہیں پائی جاتی، دل کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے، تو وہاں کے لیے فرمایا کہ ایسی جگہ میں نصیحت نہ کیجیے۔ فَآرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اس سے اعراض کر دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ تو پھر اس کو یعنی جو بالکل جس کے دل کے اوپر مور جباریت لگ چکی ہے، تو اب اس کو نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر ایسے انعامات فرمائے ہیں، آپ دوسروں کو فیض پہنچائیں، اپنے کمال سے دوسروں کی تکمیل کیجئے۔ اب یہاں جو لفظ ان ہے، ان نفعات ذکر، اب ان جو آیا ہے تو فرمایا یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ مخاطب سے قبول کرنے کا گمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واعظ ہے، جو تذکیر ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ ہاں تبلیغ جو ہے اور انذار یہ ہر شخص کے لیے ہے کہ ہر شخص کو تبلیغ کیجئے، ہر شخص کو کیا ہے انذار ڈرائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت قائم ہو جائے، اس کے اوپر کیا ہے حجت تمام ہو جائے، کل کو یہ شخص اپنی جہالت کا عذر نہ پیش کرے اور کہے میرے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں ہے، تبلیغ کرنے والا میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب دونوں میں فرق ہو گیا، ایک تذکیر ہے اور ایک انذار ہے، تبلیغ ہے، اور تبلیغ اور انذار دونوں میں فرق ہے۔ علامہ شبیر و عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اسی لیے بعض علماء ان نفعات ذکر کا جو معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بار بار آپ نصیحت کرتے جائیں، یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی عالم میں آپ کی نصیحت کے اوپر عمل ضرور کرے گا، اگرچہ یہ مخاطب جو جس کے اندر انابت نہیں پائی جا رہی، رغبت نہیں پائی جا رہی، اگر یہ قبول نہیں کر رہا تو کوئی اور قبول کر لے گا، کوئی اور ضرور قبول کرے گا۔ تو اس لیے آپ نصیحت کیجئے، جس طرح قرآن کریم میں ایک دوسرے کو فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ کی نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی، تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ، آپ نصیحت کیجئے، بار بار سمجھائیے، آپ کی نصیحت کیا ہے فائدہ دے گی۔ آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اب یہ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ سَيَذَّكَّرُ کس کے لیے نصیحت جو ہے یہ مفید ہے اور فائدہ دے گی؟ تو فرمایا سَيَذَّكَّرُ عَن قَرِيب، فائدہ حاصل کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، سمجھ جائے گا۔ کون؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتا ہے سمجھ جائے گا، من یخشا، جس کو ڈر ہوگا، یعنی جس کے دل کے اندر انابت الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کا مادہ ہوگا اور اللہ سے ڈر رہا ہوگا، خوف کھا رہا، تو اس کے دل میں، جس کے دل میں خوف ہوگا تو ضرور کیا ہے آپ کی نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا، سمجھ جائے گا۔ فرمایا وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَىٰ، اور یکسور رہے گا اس سے بڑا بدقسمت، یعنی یتجنب اس سے دور رہے گا نصیحت سے، وہ نصیحت کے قریب نہیں آئے گا۔ جس طرح کفار کانوں میں انگلیاں رکھ کے بھاگا کرتے تھے، اوروں کو کیا روئی دیتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، واعظ و نصیحت کو نہ سنو، تو گویا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہے گا، یکسور رہے گا۔ کون؟ بڑا بدقسمت، بد نصیب آدمی جو ہوگا وہ اس سے دور ہوگا، بد نصیب کیا ہے وہ دور رہے گا۔ فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، اب یہ بد نصیب کون شخص ہے؟ تو فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے الذی یصلی النار الکبریٰ،
وہ ہے جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اب فرمایا اللہ رب العالمین یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ۔ بڑی آگ کون سی مراد ہے؟ فرمایا دوزخ کے سب سے نچلا حصہ جو ہے، نچلے حصے میں رب العالمین اس شخص کو داخل کرے گا، جو نصیحت سے کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اعراض کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم کے نچلے سے۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا، اس لیے فرمایا وَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدبخت ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا کہ پھر لا يموت فیہا، اس میں موت بھی نہیں ہے، ولا یحییٰ، اور نہ اس میں زندگی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ انسان دنیا میں کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی مولک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھ پر کیا آ جائے؟ موت آ جائے، کہ مجھے خلاصی مل جائے، چھٹکارا ہو جائے۔ بڑا سیریس مہلک بیماری والا شخص، کسی کو ایسی حالت ہو جاتی ہے بیچارے کی کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اب مجھ پہ موت آ جائے، یا ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے اور نافرمان اولاد ہو جاتی ہے اور پھر اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ شخص کیا تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے۔ تو جہنم کے اندر جب ان کو داخل کر دیا جائے گا اور ایسی بڑی آگ کے اندر، تو یہ موت کے لیے تمنا کرے گا کہ مجھے موت مل جائے، خلاصی ہو جائے، مجھے چھٹکارا مل جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ثم لا يموت فیہا، اس میں مرنا نہیں ہے، کیونکہ موت تو زندگی میں انسان کو ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر موت مینڈے کی شکل میں کل قیامت کے لا کر اس کو ذبح کر لیا جائے گا کہ آج کے بعد موت ختم۔ فرمایا ولا یحییٰ، اور نہ زندگی ہوگی، یعنی پرسکون طریقے کا جینا بھی اس کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جسے زندگی کہتے ہیں نا، جینے کی طرح جینا بھی نہیں ہوگا، یعنی جی کے بھی نہ جیے، جی کے بھی نہ جیے، ایسی زندگی کہ جس میں نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، جس میں نہ راحت ہے، آگ ہی ہے، آگ ہے، عذاب اور مشکلات ہے۔ اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ آگے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، اب یہاں سے بشارت اخروی آ گئی ایمان والوں کے لیے، آخرت کی خوشخبری دی گئی۔ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہی شخص من تزکیٰ جو سنور گیا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر فرمایا تزکیٰ، تزکیہ کیا، صفائی کی۔ اب صفائی دو طرح کی ہے، ایک صفائی اس کی باطنی ہے اور ایک صفائی کیا ہے؟ ظاہری ہے، یعنی قلب اور قالب دونوں، اس کو اور دل اور جسم کو عقائد صحیحہ، اخلاق جمیلہ اور اعمال صالحہ سے مزین کیا، تو یہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ عقائد بھی ٹھیک کر لیے، اخلاق کو بھی ٹھیک کر لیا اور اعمال بھی ٹھیک کر لیے، تو یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، مفسرین نے بھی فرمایا، یعنی جس کا باطن شرک سے، تفسیر مظہری میں بڑا زبردست اس کے بارے میں تشریح کی، فرمایا یعنی جس کا باطن شرک سے اور ظاہر ہر قسم کی نجاست سے، دل یاد الہی کی غفلت سے، اور ضمیر نفسانی عیوب سے، اور اعضاء جو ہیں جسمانی گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو گیا، تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تفسیر اس میں لکھا ہے معالم العرفان میں، صوفی عبدالحمید صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فلاح کے 3 اصول اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیے، یعنی انسان کی کامیابی کے 3 اصول ہیں، 3 ضابطے بیان کیے۔ کیا اصول بیان کیے؟ فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ 3 کامیابیوں کے اصول بتا دیے۔ کون سے؟ ایک فرمایا تزکیہ، ذکر الہی، نماز۔ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی اس کو ہدایت بھی مل گئی، اور اس شخص کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے کامیابی کی۔ اور فرمایا، آگے فرماتے ہیں کہ طہارت جو ہے یہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور فرمایا طہارت کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت
سب سے پہلے جو انسان کے لیے جو منزل کی حیثیت رکھتی ہے پاکی، وہ کیا ہے؟ باطنی طہارت ہے۔ وہ کون سی طہارت ہے؟ باطنی۔ انسان کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ کس چیز سے صاف ہونا چاہیے؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیے سے مراد یعنی کفر، شرک، نفاق اور فاسد عقیدوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ جس طرح میں نے کل پرسوں بھی پچھلے درس میں بھی حدیث بیان کی تھی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پوری کی پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر فساد آ گیا تو پورا کے پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انسان کے جو اندر باطل ہے، یہ منزل ہے طہارت کی، پاکی کی منزل ہی ہے۔ اگر دل کے اندر خرابی ہے، عقیدہ غلط ہے، فاسد عقائد ہیں، تو ظاہر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، باہر جو عمل کرتا رہے، لیکن اندر خراب ہے تو باہر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ باہر بالکل صاف ستھرا ہے، بڑے اچھے کپڑے ہیں، بڑی پرفیوم ہے، بڑا ٹیپ ٹاپ ہے، لیکن وہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے مشرکین جو تھے، بڑے بڑے مشرک، ظاہر ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، ظاہر بڑے مالدار تھے، دولت مند تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انما المشرکون نجس۔ اندر کی نجاست کے اثر باہر کر دیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین کیا ہے؟ ناپاک ہیں۔ اور کافروں کے منافقین کے بارے میں کیا ہو کہ منافق جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن جو ہی کفار کی طرف جاتے تو کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ استغفر اللہ۔ تو ان کے لیے کیا فرمایا انہم رجس، یہ ناپاک ہیں۔ اور پھر فرمایا ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ اندر کی اصل جو چیز کیا ہے؟ انسان کے دل کی پاکی ہے، عقیدے کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اخلاق کی درستگی ضروری ہے۔ اور اخلاق میں کیا ہے کہ انسان اخلاقی جو اخلاق ہیں یہ بھی انسان کے دل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ دل کی صفائی کے اندر، عقیدے کی صفائی کے ساتھ اس کے اخلاق کی درستگی ہونی چاہیے۔ اخلاق میں کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، بغض ہے، یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ تو قد افلح من تزکا، جس آدمی نے اپنے دل کو یعنی اخلاق، عقائد کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی جو رذائل ہیں ان سے بھی صاف کر لیا، تو یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا عقیدے بھی ٹھیک ہو گیا، اخلاق بھی ٹھیک ہو گئے، پھر اس کو نماز کا حکم ہوتا ہے، اللہ اکبر، عبادت کا حکم ہے، پھر عبادت کرتا ہے، اب اس کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے جسم کی طہارت ہے، جسم کا پاک ہونا ہے، پھر جسم کے ساتھ اس کے کپڑوں کی طہارت ہے۔ یہ انسان اس کو بھی صاف کر لے، یہ بھی تزکیے میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا جب یہ بھی ہو گیا، عبادت کے لیے تیار ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے اپنے ظاہر کو بھی تیار کر دیا ہر اعتبار سے، جسم اور لباس کو، پھر اس کے ساتھ اس کی مال ہے جو اس کی روزی کا ذریعہ آتا ہے، مال کو اس کی طہارت ضروری ہے۔ اس کی مال کی طہارت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے کہ زکوٰۃ دے، اس کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے۔ مال کی طہارت یعنی حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے مال کو نہ کمائے، یہ بھی لازم ہے۔ اور پھر فرمایا بزنس کرتا ہے آدمی، تجارت کرتا ہے، تو اس میں بھی ڈنڈی نہ مارے، شراب نہ بیچے، سودی کاروبار نہ کرے، اور جتنے بھی غلط طریقے ہیں سارے غلط طریقوں سے، ناجائز طریقے سے جو بھی مال کمایا جاتا ہے، جتنی بھی کرپشن ہے، آج کرپشن کا بڑا واویلا کیا جا رہا ہے، تو ہر قسم کی کرپشن جو ہے اس سے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، تو مال کی صفائی۔ پھر آگے فرمایا وذکر اسم ربہ، پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہنا چاہیے۔ جب یہ چیز ہو گئی، دل بھی صاف، عقائد بھی صاف ٹھیک ہو گئے، اخلاق بھی ٹھیک ہو گئے، ظاہری طور پر بھی جسم اور کپڑے بھی صاف، مال بھی ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی یاد میں لگ جانا چاہیے، اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اس کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا فصلی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا کے بارے میں فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی وہی تزکیہ باطن کا ہو گیا،
لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، اور فرمایا اللہ کے شرکاء کو اپنے دل سے نکال دیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کارساز ہے، وہی عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے رسول ہونے کی شہادت دی، میرے رسول ہونے کی شہادت دی، اور فرمایا وذکر اسم ربی فصلی، اس کے بارے میں فرمایا کہ 5 نمازوں کی پابندی کی، اس کا اہتمام کیا، اس کا اہتمام کیا۔ اور یہاں پر تفسیر عثمانی میں ایک دوسری بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، کہ بعض علماء نے یہاں پر اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ تزکا کا معنی زکوٰۃ دینا، اور یہاں سے جو مراد ہے زکوٰۃ سے مراد صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر، وذکر اسم ربی، اس سے مراد ہے تکبیرات، عید کی تکبیرات، اور فرمایا فصلی، عید کی نماز۔ تو فرمایا پہلے تزکیہ سے مراد یہ صدقۃ الفطر، عید کی نماز ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر دے، اس کے بعد تکبیرات کے تو مسجد کو عیدگاہ کی طرف چلے، اور عیدگاہ کی طرف آ کر فصلی، پھر جا کے نماز پڑھ لے، پھر کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، سو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، پاکی حاصل کی، وذکر اسم ربہ، اور لیا اس نے اپنے رب کا نام، فصلی، اور پھر نماز پڑھی۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا، وذکر اسم ربہ، تمام جتنی مصیبت آئیں، پریشانیاں آئیں، غم آئیں، مشکلات آئیں، ان تمام مشکلات میں، حاجات کے اندر صرف اور صرف کس کو یاد کرے؟ اللہ، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لے، اسی کو یاد کرے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو یاد نہ کرے، فصلی، پھر اللہ رب العالمین کی نماز پڑھتا جائے، پھر نماز پڑھے۔ پھر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب یہاں سے پہلے گزرا تھا نا کہ مشرکین، شروع میں گزرا کہ مشرکین جو تھے وہ مسئلہ توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیوں کرتے ہیں، تو بتایا گیا تھا کہ اس لیے کہ وہ دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، دنیا کا عیش، یہ سب سے بڑی معنی چیز تھی، یہ درمیان میں رکاوٹ آتی تھی۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر 2 چیزوں کے ذکر ہے، ایک تھا ترغیب فی الآخرہ، اور دوسرا تھا تزہید فی الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، تزہید کہتے ہیں بے رغبتی، تو دنیا سے بے رغبتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ بل تؤثرون، کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ تزکیہ کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا نام لیتے، اس کی توحید کے کلمے کو بلند کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ نماز پڑھتے، لیکن الٹا تم نے کیا کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر، آخرت کے اوپر تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، مال اور زر کے اندر اتنے انہماک حاصل کر لیا کہ تم نے تو خدا کو بلا دیا۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں خیر، بہتر ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو آج ہے، کل نہیں ہے، کل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو باتیں ہیں، یہ ساری باتیں صرف قرآن کریم کی نہیں ہیں، یہی باتیں تو صحف الاولی، پہلے والے جو صحیفے ہیں، ان صحیفوں میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسپیشلی خاص کر صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے، پھر اہل کتاب سارے مانتے ابراہیم علیہ السلام کو، پھر خاص کر ان کا ذکر ہوا، اور پھر یہودی وہاں پر عرب کی زمین کے اوپر یہودی لوگ بہت زیادہ تھے مدینہ منورہ کے، تو ان کے لیے وہ موسیٰ تورات کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے آئے ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو فرمائی دوسرے صحیفوں کے اندر بھی بات، تو یہ سورہ اعلیٰ اس کا اختتام ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے بہت محبت کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سے بہت بڑی محبت کرتے تھے،
اور یہاں تک آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم وطر کی جو پہلی رکعت ہوتی تھی اس میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد، یہ یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث میں دوسری روایت میں بھی آتا ہے، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے اندر اور جمعہ کی نماز کے اندر یہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، یا الہ العالمین اس بیٹھنے کے اوپر پورا اجر نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین سیریا کے جو مسلمانوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، آگ برسائی جا رہی ہے، پروردگار عالم ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ تو یہ امن و سلامتی کو دنیا میں قائم فرما دے۔ یا الہ العالمین اس بدعملی سے پوری انسانیت کو یا الہ العالمین بچا لے۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں امن قائم فرما کر انسانیت کو امن و سکون سے سانس لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو سیریا کے یہ بے گناہ بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ان ظالم طاقتوں کو، جابر قوتوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نہیں ہے تو ان کو یا الہ العالمین کے شر سے ان مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کرنا نہ بھولیے۔